دوستو یہ ایپیسوڈ بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ اینی اور ماسٹر بیڈ روم، اینی کے ساتھ ایفی کی مستیاں۔ ایپیسوڈ آخر تک دیکھیں۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ہر طرف پھیل چکا تھا۔ سڑکوں پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور موسم میں ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم تینوں آئس کریم کھانے اور گھومنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ایفی ہمیں واپس چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، نازنین نے ہلکے سے کندھے چھوتے ہوئے کہا۔ میں نے گھڑی دیکھی، واقعی ہمیں نکلنے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہاں گھر چلتے ہیں، اینی کی امی اکیلی ہیں، میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اینی جو اب تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی پلٹی اور آہستہ سے بولی، جی میں بھی تھک گئی ہوں، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ واقعی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اور شام کی ہلکی روشنی میں اس کی چمکتی ہوئی جلد اسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ گاڑی میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ نہ میں کچھ کہہ پا رہا تھا، نہ نازنین اور نہ ہی اینی، بس گاڑی کی ہلکی ہلکی آواز اور باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ تھی جو ماحول میں گونج رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے گاڑی آگے بڑھائی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور راستہ اب سنسان سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایفی، اینی نے آہستہ سے میرا نام لیا۔ میں نے پلکیں جھپکائیں اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں تم ہمیں کس طرح خوش آمدید کہو گے، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی محبت اور خیال رکھنے والے ہوگے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، اینی تم میرے لیے اسپیشل ہو، تمہیں خوش دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اینی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، شاید وہ اتنی سیدھی بات کی امید نہیں کر رہی تھی۔ واقعی میں تمہارے لیے اسپیشل ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے گاڑی کی رفتار ہلکی رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اس کے چہرے پر ہلکی سرخی دوڑ گئی، جیسے کوئی شرارتی بچی ہو جسے کسی نے محبت بھرا راز بتا دیا ہو۔ ہم جیسے ہی گھر پہنچے، گیٹ کے باہر مستری بھائی ہماری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور جلدی سے گیٹ کھولا۔ ایفی بھائی کافی لیٹ ہو گئی، میں نے سوچا شاید کہیں اور رک گئے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا، نہیں یار آئس کریم کھانے گئے تھے، بس وقت کا پتہ نہیں چلا، میں نے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ اینی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر نکلی، جیسے بہت زیادہ تھک چکی ہو۔ ایفی میں اندر جا کر امی کو دیکھتی ہوں، پھر تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، ٹھیک ہے آرام کر لو۔ اینی اندر چلی گئی اور میں نازنین کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا۔ نازنین نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ واہ ایفی بھائی، لگتا ہے اینی واقعی تم پر فدا ہو چکی ہے۔ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ پر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میں نے دیکھی ہے، اور تم بھی کم نہیں، اتنا خیال تو نیلے کا بھی نہیں رکھتے جتنا اینی کا رکھ رہے ہو۔ نازنین ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نازنین اینی واقعی میرے لیے اسپیشل ہے، اس سے پہلے شاید میں نے ایسا محسوس نہیں کیا، لیکن جب وہ میرے قریب ہوتی ہے تو سب کچھ الگ سا لگتا ہے۔ نازنین نے شرارت سے کہا، اف ایفی بھائی، کہیں آپ واقعی اینی سے محبت تو نہیں کر بیٹھے؟ میں نے نظریں چرائیں، یہی تو مجھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اینی کی امی اٹھ چکی تھی، ان کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خاص سی نرمی اور اپنائیت تھی۔ میں نے ادب سے پوچھا، آنٹی رات کے کھانے کا کیا کریں؟ کچھ منگوا دوں یا آپ گھر کا کچھ پسند کریں گی؟ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا بس چائے بنا دو، بھوک زیادہ نہیں ہے، سفر کی تھکن ہے۔ میں نے نازنین کی طرف دیکھا اور کہا، نازنین پلیز ایک اچھی سی چائے بنا دو، ایسی کہ سفر کی ساری تھکن اتر جائے۔ نازنین نے مسکراتے ہوئے آنٹی کو دیکھ کر کہا، آنٹی میں آپ کے لیے خاص کشمیری چائے بناتی ہوں، آپ کو پسند آئے گی۔ واہ بہت اچھا، آنٹی نے خوشی سے کہا، اور میں نے نازنین کو آنکھ ماری۔ اب دیکھتے ہیں تمہاری چائے کا جادو چلتا ہے یا نہیں۔ نازنین ہنستے ہوئے چلی گئی اور میں خود بیٹھک کی طرف آ گیا، جہاں مستری بھائی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سر ہلا کر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں صوفے پر بیٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ فارغ ہو تو بات کروں۔ مستری بھائی نے فون رکھا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ ایفی بھائی، وہ بنگلہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اس کا مالک ابھی فون پر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو پسند آئے تو لے سکتے ہیں، ورنہ کسی اور سے بات کر لے گا۔ میں نے سوچ میں پڑتے ہوئے کہا، وہ جگہ کیسی ہے؟ کیا واقعی اتنی اچھی ہے کہ ہمیں فوراً ڈیل کرنی چاہیے؟ ایفی بھائی، جگہ لاجواب ہے، شہر کے بہترین علاقے میں، کشادہ کمرے، بڑا لان، جدید ڈیزائن، اور سب سے بڑھ کر بہت کم قیمت میں مل رہا ہے۔ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ ایسی جگہ نہیں ملے گی، مستری بھائی نے جوش سے کہا۔ میں نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ اگر اتنی اچھی جگہ ہے تو کل صبح ہی جا کر دیکھتے ہیں،
لیکن ایک بات ہے مصری بھائی، جی ایفی بھائی، یہ گھر لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو جائیں، جبکہ یہاں نیلی بھی ہے، رافعہ، رابعہ اور سب کچھ یہی ہے، تو سوچنا پڑے گا۔ مصری بھائی مسکرا کر بولا، یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن آپ ایک کام کریں، پہلے دیکھ تو لیں، فیصلہ بعد میں کریں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، کل صبح دیکھنے چلتے ہیں۔ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ہلکی ہلکی چمکتی چوڑیوں کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اینی دروازے پر کھڑی تھی، جس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا، جس کی آستینوں میں خوبصورت کڑھائی تھی۔ چہرہ بالکل تازہ لگ رہا تھا، جیسے ابھی ابھی پانی کے چھینٹے مار کر آئی ہو۔ کیا ہو رہا ہے ایفی؟ تمہارے چہرے پر اتنی سنجیدگی کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس ایک بنگلہ دیکھنے کا پلان بنا رہے تھے۔ بنگلہ؟ مطلب تم ہمیں یہاں زیادہ دن رکھنے کے موڈ میں نہیں ہو؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، جیسے شرارتاً ناراض ہو رہی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں، بس اگر جگہ اچھی ہوئی تو شاید ڈیل ہو جائے۔ اینی نے سر جھکا کر کہا، اور میرے بارے میں سوچا ہے؟ میں نے تھوڑا چونکا، کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے بولی، مطلب ایفی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے کتنے خواب دیکھے ہیں؟ جب پنڈی میں تھے تو ہر لمحہ تمہاری یاد آتی تھی، اور اب جب آئی ہوں تو تم کسی اور دنیا میں مصروف ہو۔ میں نے گہری سانس لی، اینی میں تمہیں بھول سکتا ہوں، تمہارے لیے تو میں نے کوئی خاص انتظام کیا ہے، تم میرے لیے اہم ہو۔ اینی نے شرارت سے کہا، اچھا پھر وعدہ کرو کہ کل پورا دن میرے ساتھ گزارو گے، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی مستری بھائی، نہ کوئی گھر کی باتیں، بس میں اور تم۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چلو دیکھتے ہیں، لیکن تمہاری امی ناراض نہ ہو جائیں۔ اینی نے شوخی سے کہا، امی کو نازنین کے ساتھ چھوڑ دینا، ویسے بھی وہ نازنین کو بہت پسند کرتی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ٹھیک ہے، کل دیکھتے ہیں، لیکن تمہارا یہ حق جتانے والا انداز بہت خطرناک ہے۔ وہ ہنسی اور ہلکی آواز میں بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں ایفی، تم میرے ہو۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے مستری بھائی کو اشارہ کیا، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل صبح بات کرتے ہیں۔ مستری بھائی نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے ایفی بھائی، اگر کچھ ہو تو کال کر لینا۔ جیسے ہی مستری بھائی چلا گیا، میں اندر آیا تو دیکھا کہ نازنین، اینی اور اس کی امی ایک ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اینی کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ اپنی کسی پنڈی کی کہانی سنا رہی تھی اور نازنین مزے لے کر سن رہی تھی۔ میں دروازے پر کھڑا ہو کر ان کے کہکوں میں شامل ہوا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ جب ہنستی تھی تو اس کی لمبی پلکیں ایک لمحے کے لیے جھک جاتی اور اس کے رخسار گلابی ہو جاتے۔ تم لوگ کافی مزے کر رہے ہو، میں نے شرارت سے کہا۔ نازنین نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور تمہارے بغیر ہی زیادہ مزے کر رہے ہیں۔ اینی نے بھی ہنستے ہوئے سر ہلایا، ہاں ایفی، تمہاری غیر موجودگی میں ہم زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، میں باہر سب سنبھال رہا تھا اور یہاں میری غیر موجودگی میں پارٹی ہو رہی تھی۔ اینی نے ہلکا سا کہکا لگایا اور نرمی سے کہا، چلو اب تم بھی بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ہم سب ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، لیکن نازنین نے ایک اور شرارت کی، اچھا ایفی، میں نے تمہارا بستر لگا دیا ہے، میں اور آنٹی اسی کمرے میں سوئیں گے اور تم اور اینی اپنے ماسٹر بیڈ روم میں جا کر آرام کرو۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور اینی نے شرماتے ہوئے کہا، ارے نازنین، کیا کہہ رہی ہو؟ نازنین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ تم بھی سمجھ رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ہلکی پیلی روشنی پورے ماحول میں پھیل گئی۔ اینی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نازک اور دبے قدموں سے چل رہی تھی، جیسے زمین پر بوجھ نہ ڈالنا چاہتی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کا سراپا دیکھا، وہ خوابوں کی طرح حسین لگ رہی تھی، لمبے قد میں وہ اور بھی دلکش دکھتی، گلابی لباس اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا اور ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک اس کے حسن کو مزید جادوئی بنا رہی تھی۔ ایفی، کمرہ بہت خوبصورت ہے، اینی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کمرہ خاص تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اینی نے سر جھکا لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور نرم تکیے پر ہاتھ پھیرا، یہ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے کہا، اینی، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ خاص ہے؟ اینی نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید شرم، شاید محبت، یا شاید وہ سب کچھ جو ہم الفاظ میں نہیں کہہ سکا رہے تھے۔ ایفی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میرے لیے اتنے خاص بن جاؤ گی، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم مجھ پر اتنی فدا ہو جاؤ گی۔ اینی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہلکی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ شرما گئی۔ ایفی پلیز، میں نے دھیرے سے کہا، اینی تم بہت حسین ہو۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی، لیکن میں جانتا تھا
کہ اس کا دل بھی میری طرح دھڑک رہا ہے۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کی اور ایک LED لائٹ جلائی اور اینی کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اینی کو پہلے سے ہی فل گرم ہو چکی تھی، جب سے آئی تھی اس کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ٹائم آیا تھا اس کی پیاس بجھانے کا۔ میں نے اینی کو کہا تیار ہو جاؤ، میں آپ کو آج کی رات اچھی طرح سیر کروانا چاہتا ہوں۔ اینی نے ہاں سر ہلایا اور میرے سامنے لیٹ گئی۔ میں اس کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا، اتنی خوبصورت لڑکی اور میرے بیڈ پر۔ میں نے اس پر 20 منٹ لگائے اور اس کو خوش کیا۔ اینی بولی ایفی آج بہت دن بعد ہونے والا ہے، آرام سے کہیں یہ نہ ہو صبح مجھے چلنے کے قابل ہی نہ چھوڑو۔ میں نے کہا بے فکر رہو، مجھے پتا ہے۔ اینی نے میرا گھنٹہ تک میرا ساتھ دیا، جسے ہم دونوں سکون میں آ گئے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پورے ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے باوجود میرے پیٹ میں ہلکی سی گڑبڑاہٹ ہو رہی تھی۔ شاید دن بھر کی تھکن اور رات کے سکون نے بھوک کو جگا دیا تھا۔ میں نے اینی کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خوابیدہ لگ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا اینی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ اینی نے شرارتی انداز میں مسکرا کر کہا ہائے ایفی، آپ کو تو ہر وقت بھوک لگتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا جب میرے سامنے تم جیسی خوبصورت لڑکی ہو تو دل بھی مانگتا ہے اور پیٹ بھی۔ اینی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور وہ آہستہ سے بولی اچھا میں کچھ لے کر آتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ میں واش روم چلا گیا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندوں نے سارا دن کی تھکن کو دھو دیا۔ جیسے ہی باہر نکلا اینی کچن سے کھانے کا سامان لے کر آ چکی تھی۔ وہ دن والا فاسٹ فوڈ اوون میں گرم کر کے لے آئی تھی اور اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا کہ خود سے کھا لوں، مگر اینی نے نرمی سے میرا ہاتھ روک دیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھی اور پھر آہستہ سے کہا ایفی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میرے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے تیز ہو گئی۔ اینی نے اپنی نازک انگلیوں سے ایک پیس اٹھایا اور میرے ہونٹوں کے قریب لے آئی۔ میں نے جان بوجھ کر جھکنے میں تھوڑا وقت لیا تاکہ اینی مجھے مزید قریب کر سکے۔ اس نے آنکھوں میں شرارت لیے میرا ہاتھ تھاما اور کہا جلدی کھاؤ ورنہ میں واپس لے لوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو چیز تم اپنے ہاتھ سے دو وہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اینی کے گلابی ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ کھیل گئی اور اس نے ایک ایک کر کے مجھے کھلاتے ہوئے کہا ایفی یہ دن میرے لیے بہت خاص ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے اتنے قریب ہو جاؤ گے۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھوا، وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی مگر پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے آہستہ سے کہا اینی تم نے سوچا تھا یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے قریب ہی رہوں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وقت جیسے تھم سا گیا تھا، باہر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور کمرے میں بس ہم دونوں کی آہستہ آہستہ چلتی سانسوں کی آواز تھی۔ اینی نے جھجکتے ہوئے کہا ایفی آپ ہمیشہ میرے اتنے ہی قریب رہیں گے نا؟ میں نے نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور دھیرے سے کہا ہمیشہ۔ اینی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں میرے چہرے کو بغور دیکھا، جیسے میرے ہر الفاظ کو اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا چلو اب تم بھی کچھ کھاؤ، مگر اینی نے شرارت سے کہا میں بھی آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی۔ میں نے ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ وہ ہلکی سی مسکرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر میں نے نرمی سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اتنا نخرہ مت کرو ورنہ میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ اینی ہنسی اور آہستہ سے میرے ہاتھ سے کھانے لگی۔ وہ لمحہ، وہ نزدیکی، وہ رومانس، سب کچھ جیسے ایک خواب کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ اینی کافی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے، میں نے نرمی سے کہا تاکہ اسے احساس ہو کہ دن بھر کے سفر اور تھکن کے بعد آرام کرنا ضروری ہے۔ اینی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ابھی بھی مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہو، مگر پھر اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور شرارتی لہجے میں بولی جی بالکل، میں تو آپ سے زیادہ تھک چکی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کمبل ٹھیک کیا اور لیٹنے کے لیے اپنی جگہ بنائی، مگر جیسے ہی میں سیدھا لیٹنے لگا اینی نرمی سے میری طرف سر گئی۔ اس کی نرم و ملائم انگلیاں میرے ہاتھ پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کے وجود سے ایک خوشبو آ رہی تھی جو میری حواسوں کو مدہوش کر رہی تھی۔ اینی نے آہستہ سے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے، اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی کہ میں چند لمحے کے لیے سانس لینا بھی بھول گیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر لیٹ گئی، اس کی گرم سانسیں میرے کندھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایفی، اینی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں نے اس کے حالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے نا؟ اس کے لہجے میں ایک معصوم سی بے چینی تھی، جیسے وہ میرے ساتھ وقت گزار کر خوش بھی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اسے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ لمحات بس ایک خواب کی طرح ختم نہ ہو جائیں۔ میں نے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا، وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں۔ اینی، میں وعدہ کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ اینی نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جیسے میرے الفاظ نے اسے سکون دے دیا ہو۔ پھر وہ میرے سینے پر اپنا سر رکھ کر آہستہ آہستہ خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔
میں نے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ اس کی مہک میرے ارد گرد پھیل چکی تھی۔ اینی کا نرم وجود میرے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں میری دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، باہر ہوا چل رہی تھی لیکن کمرے میں ایک الگ ہی دنیا تھی۔ اینی کے لمس میں ایک عجیب سا زہر تھا جو میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اترنے لگا۔ اینی میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اس کے نازک ہاتھ میرے گرد بندھے ہوئے تھے اور اس کی خوشبو نے مجھے ایک خوابناک دنیا میں پہنچا دیا تھا۔